प्रोग्राम ज़ंजीर दल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मेरे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरे भाई अहमद पंसोता साहब, जिनके साथ मैंने ये प्रोग्राम पहली मरतबा स्टार्ट किया था और मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो आज आए हैं। अब तो माशाल्लाह बड़े पंसोता साहब माशाल्लाह बड़े बड़े केसेस हैं जी इनके पास। आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो आइनी बेंच के पास केस चल रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। पहले फ़ैसला आ चुका, फिर नज़रसानी की दरख्वास्त दी, क्या इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा ईरान इसराइल की जंग बंदी तो हो गई है, लेकिन इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये जंग बंदी जो है कायम रहेगी, और अगर कोई फ़रीक इस पर अमल नहीं करता तो उसको क्या सज़ा हो सकेगी? इसके बाद यूएनओ का क्या किरदार है, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर ही मज़ीद डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं और इसमें टेलीफोन लाइन पे हम लेंगे पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बचर साहब, उनको टेलीफोन लाइन पे लेंगे। और फिर जाते जाते पंसोता साहब एक पॉइंट हम बड़ा ज़रूरी डिस्कस करेंगे। मोटरवे पे एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ, उस पर भी मैं आपसे राय लूँगा। पंसोता साहब, सबसे पहले तो आपको जी आयान हो, खुश आमदीद। मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस चल रहा है, अब एक फ़ैसला इसके अंदर बेंच दे चुका है, उसी बेंच के पास रिव्यू जब चला गया तो आप क्या समझते हैं कि कितने % इस चीज़ का इम्कान होता है कि जो साइल है उसको रिलीफ मिल जाएगा? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई है उससे? सर, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं है, ये वैसे ही बड़ा मखसूस केस है, जिसकी वजह से फिर इसकी जो मखसूस नेचर है उसको देखते हुए आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पर कानून और आइन का इतलाक़ किस तरह होगा। अब अगर तो आपने मेरे से स्टेटेड कानूनी पोजीशन पूछनी है, वो बड़ी क्लियर है, और वो कानूनी पोजीशन ये है कि जब एक फ़ैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें रिव्यू जुरिस्डिक्शन में आप जाते हैं, तो रिव्यू में अनलेस दूसरी पार्टी जो रिव्यू फाइल कर रही होती है वो इस चीज़ को पॉइंट आउट ना करे कि कोई इनजस्टिस हुआ है, यानी कि कोई नाइंसाफ़ी हुई है, उसको पहले अलेज करें और फिर उसको प्रूव करें, तब तक रिव्यू जुरिस्डिक्शन में रिव्यू नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, रिव्यू किन पॉइंट्स पर होता है? कोई फ्लोटिंग एरर है, कोई ऐसा कानून है जो आपने मिस कर दिया है, कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ऑन द सर्फेस फ्लोट कर रही है, तो तब आप उसको रिव्यू करते हैं। तीसरी बात, ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है। अब यहाँ पे जो रिव्यू है, जो कि मखसूस नशिस्तों का एक मखसूस रिव्यू और एक मखसूस तरीके से एक मखसूस बेंच सुन रहा है, इस सारी मखसूस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कानून और आइन का सहारा लिए बगैर पहले तो आपको बताएं इस वक्त हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184(3) रेड विद आर्टिकल 185 चुके ऊपर फैसला आया था इसका सुप्रीम SIC के केस में कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये किन को देनी है। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर कानून ये है, हमारे आर्टिकल आइन का आर्टिकल 51 भी है कि जब एक इलेक्शन होकर नशिस्तें कंप्लीट हो जाती हैं आपकी नेशनल असेंबली में, सर्टन नशिस्तें जो हैं वो मखसूस नशिस्तें जिनको रिजर्व सीट्स बोलते हैं, वो रिजर्व सीट्स उन प्रोपोर्शन में जिनमें आपके एक्चुअल लोग इलेक्ट होकर आए होते हैं उनको मिल जाती हैं। ये मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की भी होती हैं और साथ साथ माइनॉरिटीज़ की भी होती हैं, और इसका मकसद ये होता है कि जो पार्टी जिस प्रोपोर्शन में आई है उसकी वही सीट्स आगे चली जाएं। ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे दें। लिहाजा जब आपने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले मामला देखे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान लिया गया, उसके बाद उनकी जो पोजीशन थी एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या नहीं, कोई SIC में चला गया, डिक्लेरेशंस का सारा इशू आया, उस तमाम सिचुएशन में ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, देयरफॉर ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हम दे नहीं सकते, और SIC का कोई असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर सीटें नहीं हैं, तो लिहाजा ये रिजर्व सीट्स हम उन पार्टीज़ को बांट देंगे जिनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सारी लिटिगेशन चली। इस लिटिगेशन के अंदर 8 मेंबर बेंच जो था उसने ये मेजॉरिटी का फ़ैसला था, उस 2 जो थे उन्होंने डाइसेंट किया, लेकिन थोड़ा डिफरेंट था मेजॉरिटी के साथ ही, और बाकियों ने फिर जो बिल्कुल कंप्लीट डाइसेंट उससे किया। और उस फैसले के अंदर ये होल्ड किया गया कि जो आइन की मंशा है दैट इज़ ड्रिवन बाय द विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल एक सर्टन जमात की हक में है, और उस जमात को डिसएंटाइटल करना कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये गलत बात है। लिहाजा हम उनको टाइम देते हैं 3 दिन का कि वो ये डिक्लेयर करें या ये बात बताएं कि उस डेट पर क्या वो PTI थे, या अगर थे तो आज उसको रीइटरेट करें। ये नहीं कहा गया कि उन 3 दिनों में आप जाके एक नई जमात को ज्वाइन करें, जो कि इस रिव्यू का सबसे बड़ा महवर है कि जी आप आइन कैसे बदल सकते हैं। वो कैंडिडेट्स को जब मौका दिया गया, 8 जजेस ने कहा कि ये 39 को भी और साथ 41 को भी
مندوخیل صاحب اور ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ نہیں یہ صرف 39، اور باقی جو 2 لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ بالکل غلط کام ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں سچویشن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ریویو کے اوپر قانون ایک مجوزہ بڑا پرانا موجود ہے کہ جو بینچ اس کو سنتا ہے وہی بینچ اس کو دوبارہ سنتا ہے اگر ریویو فائل کیا جائے۔ ایک تو پاکستان میں 11 ممبر بینچ یا اتنے بڑے لارج سکیل پر کبھی کوئی ججمنٹ ریویو ہی نہیں ہوئی، لیکن یہ ججمنٹ آ گئی، اور اس کے لیے جب بینچ کی تشکیل دی گئی تو ان دا مین ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا تھا۔ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کچھ لوگ وہاں سے ڈال یہاں سے ڈال کر کے مائنورٹی کا ویو جو کہ خلاف تھا ان کو ہیڈ آف دا بینچ بنا کر ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا، جس میں آف کورس کچھ لوگ موجود ہیں 2-3 غالباً جنہوں نے اوریجنل میجورٹی کا فیصلہ دیا۔ تو سب سے انٹرسٹنگ اس کیس میں سچویشن یہ ہوئی کہ آپ نے پاکستان میں جس بینچ نے اس کا فیصلہ دیا اس بینچ کے میجورٹی ممبرز کو ہٹا کے ان لوگوں کو بٹھا دیا جنہوں نے خلاف فیصلہ دیا تھا مائنورٹی نے، اور ایک نیا بینچ تشکیل کر دیا۔ اس بینچ نے اس کی ہیئرنگ شروع کر دی جو کہ آج کل سب چل رہی تھی، اور اس میں پھر پہلے فیصل صدیقی صاحب نے بحث کی، پھر سلمان راجہ صاحب نے بحث کی، اور ان کی بحث کا محور یہ تھا کہ ریویو نہیں ہو سکتا بیکاز دی ادر پارٹی ہیز فیلڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ اینی انجسٹس۔ اگر انجسٹس ہی نہیں ہے اور اس کیس میں جسٹ بیکاز کہ آپ نے اس کو ریویو کرنا ہے تو آپ فار دا پرپز آف ریویو کر رہے ہیں، تو یہ چیز ایک آئین اور اس کے متصادم ہے اور یہ مناسب نہیں ہو سکتا۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو سلمان راجہ صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ 8 ممبر بینچ جو میجورٹی تھی انہوں نے اس چیز کا تعین کر لیا تھا کہ جو فیکٹس ہیں فار دا پرپز آف دس لیٹیگیشن وہ کیا ہیں، اور وہ فیکٹس آج اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں۔ یہ بینچ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ اب ہم نئے فیکٹس لے کے آئیں گے، نئی ریت ایک قائم کی جائے گی یا سارا کچھ بنایا جائے گا۔ لہٰذا اس سچویشن میں اف یو لک ایٹ اٹ تو آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ چونکہ ابھی ہیئرنگ آن گوئنگ ہے، میرے مطابق، میرے لمیٹڈ نالج کے مطابق، اب جتنا میں نے سپریم کورٹ میں دیکھا ہے، ریویو کو ڈسمس ہونا چاہیے، بٹ جس طرح کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ مخصوص کیس ہے تو لیٹس سی اس میں کیا آگے مزید مخصوص طریقے سے کیس۔ اچھا پنسوتا صاحب، آگے لوگوں کا آپ کو پتہ ہے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ہر چیز سے ایک امید باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے، اب یہ ہو گیا تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے۔ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ سے ان کی 8 کیسز کے اندر 9 مئی کے جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے وہ خارج ہو گئی ہیں۔ میرا اس کے اندر پوائنٹ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو موقع دیا گیا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ جی آپ آئیں، سچ اور جھوٹ جانچنے کی ایک مشین ہے۔ ایک تو مجھے یہ تھوڑی سی رہنمائی کریں کہ وہ جو سچ اور جھوٹ جانچنے کی مشین ہے وہ کس حد تک اتھینٹک ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بیل ان کی ریجیکٹ ہوئی تو ظاہر ہے اگر وہ تفتیش میں کوآپریٹ نہیں کر رہے تو وہ ہو ہی جانی تھی۔ سر یہ جتنے ماڈرن ڈیوائسز ہیں یا ڈی این اے ہے، یہ سب ان کو کہتے ہیں کروبریٹو ایویڈنس۔ یہ ایویڈنس کے ساتھ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس موجود نہ ہو اس ایویڈنس کی اس طرح ویلیو نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ٹیسٹ بیسیکلی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے یا کروایا جا رہا ہے، یہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے کہ اس سے اگری کریں کہ نہ کریں، زبردستی تو آپ ان سے نہیں کروا سکتے یا کسی بھی فار دیٹ میٹر ملزم سے۔ اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ایبسنس میں کون سی ایسی آپ کے پاس ایویڈنس آ گئی ہے جس کی بیسس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کنوکٹ کرنا ہے یا آپ ان کی بیل ڈینائی کریں۔ اسی لاہور ہائی کورٹ نے انہی نیچر کے کیسز میں ان کی آلریڈی بیل لی ہوئی ہے، ایک ڈفرینٹ بینچ آج ان کی بیل ڈینائی کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ دوسری سائڈ کی سٹوری سنیے جو کہ ان کا آرگیومنٹ ہے، جو کہ میں نے پڑھا بھی ہے، جو کورٹ میں لیا بھی گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس اویلیبل، دیر از نو سیکورٹی فوٹیج اویلیبل، اور اس فوٹیج کی بعد ہی آپ اس چیز کا ڈٹرمن کریں گے یا تعین کریں گے۔ ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے ساری چیز کو میس پلان کیا، اور یہ تو ویسے ہی اس ڈیٹ پر ہی واز بیہائنڈ بارز یا اس ڈیٹ پر ہی واز اریسٹڈ۔ تو یہ ساری کی ساری سچویشن میں آپ ایک آدمی کو سزا تو بعد کی بات ہے، بیل اس کی کیسے ٹرن ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ سو یہ جو پالیگرافک ٹیسٹ جس کی بار بار بات کی جا رہی ہے، آئی تھنک اس ٹیسٹ کو کسی کے اوپر امپوز کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور اگر فرض کریں یہ ٹیسٹ ہو بھی جاتا ہے، اس ٹیسٹ کا رزلٹ بھی نیگیٹو آتا ہے، اگینسٹ ہم آتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اٹ کین بی میڈ دا سول بیسز آف اینی ڈیسیجن آف اے بیل اپلیکیشن اور فار دیٹ میٹر کنوکشن۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا، میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ان ٹیسٹ کو ریلائی کرنا، ہاں آپ کے پاس ایک بڑا کریڈیبل ایویڈنس آ گیا ہے، ہر چیز آ گئی ہے، پھر بات اور ہے۔ باقی ہماری سپریم کورٹ کی جو جورسپروڈنس ہے جی، وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں وہ بڑی موقع کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے اور کلائنٹ ٹو کلائنٹ بھی ویری کرتی ہے۔ اب ظاہر جعفر کا کیس ہے، اس میں صرف ڈی این اے کی بیسس پر ایک بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے، لیکن ادھر ویڈیو ایویڈنس کو بھی مانا گیا ہے نا۔ میں مانتا ہوں، لیکن ڈیلی بیسس پر ماڈرن ڈیوائس ہے نا جی، الیکٹرانک ایویڈنس ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر ہم دیکھتے ہیں کہ کروبریٹو ایویڈنس کو ڈسپیل بھی کیا جاتا ہے۔ تو دس از ہاؤ دا کورٹس لک ایٹ اٹ۔ بٹ اس پرٹیکولر کیس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پڑا ہے، جتنا فیصلہ سمجھ آئیے، جو ہیئرنگ پروسیڈنگز دیکھی ہیں،
आई डोंट थिंक सो कि मटीरियल इतना इनफ था कि आप किसी की बेल डिसमिस करते हो, और बेल के ऊपर तो वैसे भी लॉ बड़ा मौजूद है कि इट्स अ मैटर ऑफ राइट, और इसका जो डिसमिसल होता है वो बेसिकली एक एक्सेप्शन होती है। तो अब तो ये सुप्रीम कोर्ट के ये एक दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ क्रिमिनल केस, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच ही सुनेगा इसको आर्टिकल 185 के तहत। बिल्कुल ठीक है। पंचोता साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मलिक मोहम्मद बचर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो हमारे साथ लाइन पे होंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं पंजाब में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर साहब। उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कहाँ जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। मलिक साहब, बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तें जो है अभी पंचोता साहब से भी डिस्कस कर रहा था, मुस्तरद हो चुकी हैं और कारकुनों में लगता है कि मायूसी बढ़ गई है। अब आपकी जो जमात है इसकी क्या हिकमत अमली होगी आगे, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज खान साहब आ रहा है, अभी बाहर आए, लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा आते हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, बात ये है कि कोई मायूसी नहीं बढ़ी पार्टी में, वर्कर्स में मुकाबला कर रहे हैं। और हमें पता है ये जो निज़ाम, इस निज़ाम का जो है, आप समझते हैं कि इस निज़ाम में जो इंसाफ है, ये इंसाफ लोगों को नज़र आ रहा है। 26th अमेंडमेंट के बाद हमें इस किस्म के फैसलों की ही तवक्को है, तो कोई मायूसी नहीं। वर्कर जो है वो डिटर्मिनेशन में है, हम अपने खान के साथ खड़े हैं। और सारे देखें, अर्ज ये है कि इस वक्त जो हालात है, आपको पता है कि केसेस में कोई केसेस में जान नहीं है। और अगर ये 26th अमेंडमेंट की ये पहली निशानियां हैं कि अदालतें खुद इंसाफ मांग रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 सालों से एहतजाज में है और हर किस्म की ताकत का एहतजाज में रह के मुकाबला कर रही है। तो मेरा जो अपना ख्याल है कि जो ये आपका ये क्वेश्चन है कि जो खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं, उससे कोई मायूसी नहीं। हिकमत अमली, हम एहतजाज में हैं, हम इन ताकतों के साथ लड़ रहे हैं। और हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि सियासी जमातें को मजबूत होना चाहिए और एम्पावर होना चाहिए। तो ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, वो ये हैं कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ये इंतशार और जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है वो तब्दील हो इंतशारी सूरत हाल से। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब वो बज़ाहिर तो बड़ी कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और बड़ी मुश्किल में नज़र आ रही है, और आपको पता है कि जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है ये तो किसी की ट्रोलिंग शुरू करे तो चीखें निकलवा देती है। इस वक्त वो मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, तनकीद है, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि कोई खुश हो या नाराज़ हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बानी PTI का हुक्म मानूंगा। देखें, जो चीफ मिनिस्टर पे तनकीद वाली बात कर रहे हैं वो ठीक है, सोशल मीडिया पे भी तनकीद है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। मेरे ख्याल में खान साहब ने अब जो बाहर पैगाम आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोशिश करें कि उनकी मुलाकात हो, तो उन्होंने वो करेंगे और मेरे ख्याल में जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात होगी अली अमीन गंडापुर खाब के ख़िलाफ़ के कोई उन पर कोई तनकीद इस सेंस में हो रही है कि उन्होंने पार्टी को बिट्रे किया है। लेकिन असल बात यह है कि मखसूस हालात हैं पार्टी के, तो जब खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा हालात का KPK को, उनको एज ए चीफ मिनिस्टर उनको ज़्यादा पता है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन उन्हीं से रेलेवेंट है। और जब उनकी मुलाकात हो जाएगी KPK के जब मुलाकात हो जाएगी खान साहब से, तो मेरे ख्याल में उनका हालात जो हैं वो सामने आ जाएंगे और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आखिरी सवाल है मलिक साहब, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ को इस वक्त क्योंकि बानी PTI जेल में है, कौन ऐसा शख्स है जो लीड कर रहा है? बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सुलेमान अकरम राजा साहब हैं, या आलिया हमजा साहब हैं? कौन? क्योंकि कारकुन तो सिर्फ बानी PTI की बात सुनते हैं और उसी को मानते हैं, लीड कौन कर रहा है यहाँ पर?
دیکھیں جو پارٹی کو لیڈ کرنے کی بات ہے نا جی، وہ تو پارٹی کا ایک پورا سٹرکچر ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، آپ کی کور کمیٹی ہے، آپ کا پورا ایک سٹرکچر ہے. تو میں نہیں اس بات کو، آپ کی بات کو میں یہ سمجھتا کہ اس بات میں کوئی جان ہے کہ پارٹی کو لیڈ کون کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایک پارٹی ہے، اور اس پارٹی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی میں جو فسطائیت ہے اور فرسٹریشن ہے، ناانصافی کا شکار ہے، اور یہ پارٹی جو ہے مکمل طور پہ اس وقت ناانصافی اور فسطائیت کا شکار ہونے کے باوجود کھڑی ہے. خان صاحب اور ان کی بیوی پہ بیسنس مقدمات ہیں، چودھری اعجاز صاحب، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی اور میاں محمود رشید صاحب اور احسان نیازی، یہ سارے اس وقت اندر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑی یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کون کر رہا ہے. لیڈ خان صاحب ہی کر رہے ہیں، لیکن باہر پارٹی کا پورا سٹرکچر موجود ہے. میں پھر بار بار ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن پارٹی کھڑی ہے. خان کو کون چھوڑ کے گیا ہے مجھے یہ بتایا جائے، بس. کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ملک میں، اور تمام تر فسطائیت کے باوجود یہ پارٹی نہیں ٹوٹی. بہت شکریہ ملک احمد بچر صاحب، ملک محمد بچر صاحب، آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے. شکریہ. ویلکم بیک. جی پنسوتا صاحب، بڑی امپورٹنٹ چیز، پہلے پاکستان انڈیا کی جنگ چل گئی، پھر وہ ٹرمپ صاحب نے فون کر کے رکوا دی. اب ایران کی اور اسرائیل کی جب جنگ شروع ہوئی تو پھر ٹرمپ صاحب نے فون کیا. یہ جو ایک فون کال پہ جنگ روک دی جاتی ہے، میزائل پھینکنے روک دیے جاتے ہیں، اس کی قانونی حیثیت میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے ناظرین کو بھی یہ پتہ لگے کہ فار ایگزامپل اگر اسرائیل اس وقت پھر کوئی بے شرمی کرتا ہے، پھر وہ کوئی میزائل مارتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو کیا اس کو کوئی سزا دی جائے گی، یا بس ایک زبانی سی بات ہے اچھا چلو یار کر رہا ہے تو کرے؟ کیونکہ اسرائیل تو جو غزہ میں کر رہا ہے اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اٹس ناٹ اے ویری لیگل انالیسز، لیکن جو ایران کا رسپانس تھا وہ کسی بھی دنیا میں غیرت مند جو ملک ہے اس کا رسپانس ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے اپنی لمیٹڈ مائٹ میں. ہاں ایران پہلے اٹیک کرتا ہمارا ویو ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن آپ ایک ملک کے اوپر آ کے اسرائیل پہلے اٹیک کر رہا ہے اور ساتھ ہی سپر پاور آ کے 2 ہفتوں کا ٹائم دے کے فار نو گڈ ریزن ان کی جا کے نیوکلیر فیسلٹیز کو اڑا دیتی ہے، کلیمنگلی الیجڈلی نیوکلیر فیسلٹیز کو. تو آئی تھنک جو ان کا رسپانس تھا وہ ایک کسی بھی غیرت مند معاشرے کا یا ملک کا رسپانس ہونا چاہیے. ہم اس کو بہت ساری چیزوں میں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ دیکھنا چاہیے وہ دیکھنا چاہیے، بٹ انہوں نے جو ان کی پہنچ تھی اس کے تحت ریئیکٹ کیا. بالکل. اس کے بعد وہی شخص جو ان پہ اٹیک کرتا ہے یا وہی ملک اٹیک کرتا ہے وہ کہتا ہے آؤ جی تھوڑی صلح کرا دیے، وہ ان کی صلح ہو جاتی ہے. اور وہ صلح کی ان ساری چیزوں کی ایز سچ میرے نزدیک کوئی اس طرح ویلیو نظر نہیں آ رہی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایران، اسرائیل اینڈ امریکہ آر اسٹل ان اے اسٹیٹ آف وار، بیکاز ایکٹ آف وار پہلے ان دونوں نے کر چکے ہیں، اسرائیل بھی کر چکا اور وہ بھی کر چکا ہے. لیکن ایک جھوٹی موٹی یا جیسی بھی ایک سمجھ لیں رپروشما سے ہی ایک آپ نے سیز فائر کرا دی. اب اس سیز فائر کی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو انٹرنیشنل لاء میں ایز سچ اس طرح تو آپ ڈائریکٹلی نہیں اس کو کر سکتے، بٹ ایک ایکٹ آف وار ڈکلیئر کر کے آپ بالکل انٹرنیشنل آبلیگیشنز میں ان کو بائنڈ کر سکتے ہیں. اور ایک ادارہ جس کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس کو ہم یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ یونائٹڈ نیشنز کہتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز، اس میں سوری کی تو کوئی بات نہیں، وہ یونائٹڈ نیشنز آف امریکہ میں سچ بول گیا، پھر میں نے سوچا کہ نہیں اس کو ٹھیک کیا جائے. یونائٹڈ نیشنز جو ہے جس کا کام ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کو اکٹھا لے کے چلنا اور کوشش کرنا کہ یہ جو پریمپٹیو سٹرائکس ہیں، ایکٹ آف وار ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا جس پہ آپ ایک پڑھا لکھا سا آدمی بٹھا دیتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یو ول سی اٹ نو ویئر. جہاں پر اسرائیل آتا ہے، جہاں پر امریکہ آتا ہے، آپ کے سارے پرنسپلز یونائٹڈ نیشنز کے بدل جاتے ہیں. ہمارے ایران کے ساتھ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، نیوکلیر ٹریٹی پر، سب پر، لیکن یہ کام ان کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے یہ ایگزیکٹ وہی کام ہے. آئی نو ایک مثال بڑی عجیب سی ہے کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں جا رہا ہو اور ایک سائیکل والے کو پہلے آپ
साइड कराएं और आगे गाड़ी रोक लें, और वो साइकिल वाला आके आपका गिरेबान पकड़ ले तो फिर आप कहें जी सुलह करा लो, ये बिल्कुल आपने ज़्यादती की है। और साइकिल वाले को साइकिल वाले कहने का मकसद उसकी तज़लील नहीं है, मकसद ये है कि वो कमज़ोर है इन द वर्ल्ड जिसमें आप सारे रहते हैं, और उसके बावजूद उसने रिटेलिएट किया है। तो इसकी जो लीगल आई थिंक वैलिडिटी है वो शायद इतनी नहीं है, ये मोर जिसे कहते हैं टू द गैलरी खेल रहे हैं। लेकिन इसराइल और ईरान का अगर कोई फॉर्मल पैक्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त हुआ हुआ है, और उसको रोका जाता है, तो दिस मैटर कैन बी टेकन टू यूनाइटेड नेशंस, दिस मैटर कैन बी टेकन अप बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। ये वायलेशन हुई है। अच्छा पंचोता साहब, ये अब हम क्योंकि यूएनओ की बात कर रहे हैं, और जो इजराइल ने ईरान के साथ किया उसकी तो उसको काफ़ी सज़ा मिल गई, और मेरा ख्याल है कि अच्छी उन्होंने ईरान ने उसको जवाब दिया। लेकिन जो निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है, उनके स्कूलों पे अटैक किया जा रहा है, उनके अस्पतालों पे अटैक किया जा रहा है, उस पे आपका यूनाइटेड नेशन कहाँ गया? वो कहाँ स्टैंड करता है? ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, ये वहाँ पर क्यों नहीं अमल कर रहे? ये यूनाइटेड नेशंस वहाँ पर जो इसराइल में जो इसराइल कर रहा है इन पैलेस्टाइन एंड गाज़ा, मेरा नहीं ख्याल दुनिया का कोई भी ऐसा आदमी जिसका कोई भी मज़हब हो, जिसका कोई भी फेथ हो, किसी भी नेशनैलिटी से हो, वो उसको जस्टिफाई कर सकता है। आप अपना सोशल मीडिया खोलें और उन बच्चों की तस्वीर जब आपके सामने आती हैं तो इंसान 2-2 3-3 दिन एग्जिस्ट करने में, आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम आज भी देखते हैं कि इंटरनेशनल सुपर पावर्स उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आज भी टीवी प्रोग्राम्स में देखता हूँ, पीएस मॉर्गन, ये मेहदी साहब के शो में, हसन मेहदी साहब के और बाकी शोज़ में, कि लोग आके कह रहे हैं कि इज़राइल इज़ डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट हमास। मैं इन लोगों के ऊपर हैरान हूँ कि इंसान की अकल पर कितना पर्दा पड़ सकता है। आप निहत्ते बच्चों के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस खामोश है। ये क्लियरली एन एक्ट ऑफ वॉर है, और ये एक्ट ऑफ वॉर इम्पोज करना किसी मुल्क के ऊपर, स्पेशली जब आप दूसरे की टेरिटरी में जाके कर रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी सख्त पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और सैंक्शंस हैं। लेकिन इसराइल की जब बात आती है, चूँकि दे लीड द वर्ल्ड, द जूइश लॉबी लीड्स द वर्ल्ड, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। और उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस भी खामोश है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका कहा है, वो सब खामोश हो जाते हैं। सो ये बेसिक नहीं, गलती से नहीं कहा जी, ये बेसिकली मैं आपको बार बार बताऊं कि ये सारी की सारी जो बातें सिर्फ इस तरफ ही पॉइंट करती हैं कि जो कानून है, वो कहते हैं ना जी कानून अंधा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, को प्रॉपर ही अन्ना कानून है जनाब, जो हमें हमारी समझ लंगड़ा बहरा। एग्जैक्टली, ये इंटरनेशनली भी ऐसे ही है, और वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट फिर दुनिया में हर जगह आपको नजर आता है। चलिए पंचोता साहब, एक इंडिया की एक स्टोरी मेरे पास आई है जी, वो भी थोड़ी सी मैं आपसे शेयर कर लूँ। एक तरफ तो मोदी जो है यहाँ पर हमले करने की कोशिश करता है, और यहाँ से वो सादा में, वो क्या कहते हैं पंचोता साहब पंजाबी में, चपेड़े खा के वापस जाता है। अपनी भारत की इस वक्त ये पोजीशन है कि भारत में ख़वातीन के लिए दुनिया का गैर महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया है, और बीजेपी के इंतहा पसंद हुकूमत ने भारत को ख़वातीन के लिए दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बना दिया है। मोदी राज में ख़वातीन से ज़्यादती रोज़ाना का मामूल बन चुका है, इंसाफ मफलूज है, रियासत खामोश तमाशाई बनी है। हाल ही में राजस्थान में फ्रांसीसी स्याह खातून से ज़्यादती का वाक़या हुआ, भारत की आलमी साख पर नुकसान हुआ। अच्छा, ये फ्रांसीसी खातून से ज़्यादती की यहाँ पर, इससे पहले इन्होंने वो फ्रांस के राफेल से ज़्यादती की, वो भी देखे ना, वो बदनमा दाग था, इस पर ये भी बदनमा दाग है। अब आगे आ जाएँ जी, फिर यहाँ पर एक और है इनका उदयपुर, इसमें उदयपुर, यस सर, उदयपुर, इसमें कंपनी के एक मुलाजिम ने फ्रांसीसी स्याह खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। अब ये मैनेजमेंट है मोदी की, ये सिस्टम है। देखिए, हम अपने मुल्क में अपने हुक्मरानों को सौ तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र, हम भी कहते हैं जी हमारी कानून लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन कम अज़ कम पंचोता साहब, इस किस्म की जो गंद इंडिया में मचा पड़ा है मोदी के दौर में, मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। शादाब साहब, अब ये जो आपने बात की है ना, इसके ऊपर तज्जिया करने से पहले 2-3 चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी हैं। इंडिया एक सेपरेट एंटिटी है, नरेंद्र मोदी एंड आरएसएस आइडियोलॉजी एक सेपरेट एंटिटी है, और फिर इधर आ जाते हैं पाकिस्तान। इंडिया को पाकिस्तान से लिंक करना, नरेंद्र मोदी से लिंक करना, इंडिया की उस पॉपुलेशन के साथ ज़्यादती होगी जो कि उसकी आइडियोलॉजी सब्सक्राइब नहीं करते, बल्कि उसको डर के वोट करते हैं या उसके डर में एग्जिस्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस आइडियोलॉजी इंडिया में इम्प्लीमेंट की, और वो आइडियोलॉजी क्या है कि आप बंदूक के ताकत के ज़ोर पर, डंडे की ताकत के ज़ोर पर मुसलमानों को, बाकी माइनॉरिटीज़ को, जिसे कहते हैं
ٹارگٹ کر کے اپنی حکومت قائم کریں, جو کہ دنیا کا بڑا پرانا ماڈل ہے, اور آج کے دور میں وہ ماڈل اس وقت سکسیزفل نہیں ہے. سوشل میڈیا ہر چیز موجود ہے, اس پہ وہ 2 دفعہ سکسیزفل ہوا. دس از دا تھرڈ ٹائم ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. اور پہلے بھی جب بھی پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, منہ کی کھائی, خواہ وہ کسی بھی گورنمنٹ میں ہو, کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کا رسپانس ہمیشہ بڑا پروپورشنٹ اور اچھا ہے. اس دفعہ انہوں نے پھر وہی کام کیا. وہ مجھے ہمیشہ, میں اس طرح آپ نے جو سچویشن کر لی ہے, اب چونکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چلتا ہے, اس میں میں چھوٹا سا وہ چٹکلا ہے سنا دیتا ہوں کہ وہ سردار صاحب اور ان کے ساتھ ان کا برڈ جو ہے طوطا, وہ جہاز میں بیٹھا تھا, تو اس نے سردار صاحب کے چکر میں وہی کام کر دیا جو سردار صاحب کر رہے تھے. ان دونوں کو جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا. رستے سے طوطا اڑتا ہوا جہاز, سردار صاحب سے پوچھا کہ اڑنا آندا ہے, انہیں کہا نہیں, انہیں کہا پھر سیٹی کیوں ماری سی. تو ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو رفال یا یہ جہاز چلانے نہیں آتے تو پھر آپ نے کیوں پنگا لیا تھا. جہاں پر آپ کی ڈیفنس اسٹریٹجی آتی ہے, جہاں پر آپ کی فورن پالیسی آتی ہے, جہاں پر آپ کی ریلیشن شپ ود اینی ادر کنٹری آتی ہے, وہاں پر تو آپ فیلئر ہیں. آپ کر کیا سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ آپ اپنے ملک میں لوگوں کو پھینٹا لگوا سکتے ہیں, مسلمانوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, مائنورٹیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ریپ وکٹمز کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. آپ کے ملک میں ریپ ہو رہے ہیں, ان کو آپ رکوا نہیں سکتے. لا اینڈ آرڈر, آپ اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات نہیں سن سکتے. اس ملک کی دس کنٹری ہیز دا چیک ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ جی پاکستان میں یہ پرابلمز ہیں. میں آپ کو پاکستان کا اس سے موازنہ کرتا ہوں, ریگارڈلیس آف دا پولیٹیکل ڈفرینسز, ریگارڈلیس آف واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان. پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ حرکتیں نہیں کرتی جو نریندر مودی کی کرتی ہے. میں آپ کسی کی بات کر لیں, آپ پاکستان کی ہارڈ لائن کر لیں, کوئی لے آئیں, لیفٹسٹ, رائٹسٹ, سینٹر رائٹ, وہ نہیں کرتی. پاکستان کی ملٹری کبھی یہ کام نہیں کرتی جو ان کی ملٹری حرکتیں کرتی ہے. پاکستان کا کوئی شہری, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ بیٹھا ہوں, ہم میں سے کسی سے پوچھ لیں, ہمارا انڈین پبلک کے لیے ہمیشہ اچھا سینٹیمنٹ ہے, کیونکہ ہماری میجورٹی لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی. یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, آپ وینم نکالتے ہیں, آپ آرٹیکل 370 ایکسرسائز کرتے ہیں اپنی کانسٹیٹیوشن کا, آپ کشمیر پہ بولتے ہیں, آپ ہر جگہ پر گند بکتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے پاکستان سے اس قسم کا رسپانس سنا ہے؟ یا کبھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے کسی وزیر نے کھڑے ہو کے آپ کو گالیاں نکالنی ہوں, یا اسمبلی میں وہ زبان استعمال کی ہو جو نریندر مودی صاحب جو ہے وہ خود کرتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی رسپانسبلٹی اور طاقت ہے اور اس کے باوجود آپ کے ساتھ وہ ہو رہی ہے, تو پھر چھڑ دیو اس کام کو نا. اٹ از ہائی ٹائم دیٹ یو سٹ ود پاکستان, اور پاکستان کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کریں, اس کی سالمیت کی رسپیکٹ کریں. ورنہ آپ کی ہمیشہ اس دفعہ رفیل جو ہیں ان کو اڑایا, اگلی دفعہ آپ کا ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بھی پھر ہم کسی نہ کسی طرح کچھ کر دیں گے. تو پھر اس کو دے ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے ایکٹ ان اکارڈنس ود دا لا وچ از دی انٹرنیشنل لا. ہم کر سکتے ہیں. بریک لیتے ہیں پنسوتا صاحب, اس کے بعد پھر ایک 5 منٹ میں آپ کو ایک چھوٹی سی جینون واقعہ بتاؤں گا, اور پھر اس سے میں آپ سے ایک قانونی رائے لوں گا بریک کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. تو جناب پنسوتا صاحب, ہوتا کچھ یوں ہے, 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب گجرانوالہ سے کراچی جانا چاہ رہے ہیں, موٹر وے پہ پڑھتے ہیں, اور جہاں پر یہ سروس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر سروس ایریا میں نام نہیں لوں گا کسی کا, سروس ایریا میں وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے والدین, وہاں سے نماز پڑھی اور پھر کافی پی, ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ ہیں, پچھلی سیٹ پہ اہلیہ بیٹھی ہیں. اب وہاں سے وہ چل پڑتے ہیں آگے. ایک فون آیا ہے ان کو, فون کال سن رہے ہیں, فون سنتے سنتے وہ آگے جا رہے ہیں. جو کال کر رہا ہے اس کی مہربانی کہ اس نے ان کی مسز کا نام لے کے, جو ڈرائیو کر رہے ہیں صاحب, انہوں نے کہا یار میری اس سے بات کراؤ. اچھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے بیگم کو آواز دی. اچھا, بیگم نے کہاں سے آواز کا جواب دینا تھا, انہوں نے آواز دی. انہوں نے غصہ آ گیا شوہر صاحب کو پھر کہ یار میرے سوال کا, میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہی. انہوں نے دوسری آواز کے بعد جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیگم ہی نہیں ہے. اچھا, پہلا تو دماغ میں خیال یہ آتا ہے پنسوتا صاحب کہ کوئی جن بیگم تھی, کوئی جن تھی, کیا تھی, کہ ایک دم بیٹھے بیٹھے, مطلب آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور پیچھے پنسوتا صاحب امیجن کریں کہ بیگم غائب ہیں پیچھے. اچھا, اس کے بعد وہ گاڑی روکتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, وہ اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بیگم کدھر گئی, تو وہ کہتے ہیں تیری بیگم ہے, تو لب. اچھا, اب وہ آگے سے چکر لگا کے واپس آئیں گے تو پھر زیادہ ٹائم لگ جائے گا, پریشانی ہے ان کو, ٹینشن ہے, ان کو بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا یار ادھر دروازے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. بہرحال پھر ان کا دماغ تھوڑا سا کام کرتا ہے,
تو وہ موٹر وے پولیس کو فون کرتے ہیں. اچھا اب جس کو فون کر کے کہتے ہیں وہ جو کال پہ بیٹھے ہیں انہیں کہتے ہیں یار میں اپنی بیگم پیچھے بھول رہے ہوں, تو وہ بھی پنسوتا صاحب کال پہ میں اور آپ بھی بیٹھے ہوں گے نا, تو ہماری بھی پہلی دفعہ حادثہ ہی نکلے گا. وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی کال کر کے. بہرحال پھر جب انہوں نے تھوڑا سا دردناک طریقے سے انہوں نے بتایا تو انہوں نے اپنی ایک اسکواڈ موو کی. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ خاتون اسی سروس سینٹر کے پاس ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کے سر انہوں نے اپنا ہاتھوں میں, اور نئی نویلی دلہن, اور مطلب زیادہ پرانی بھی نئی نویلی دلہن, اور اس کو وہ خاتون رو رہی ہے. اچھا پولیس والے گئے ہیں ساتھ. آپ کو دیکھیں ہمارے بھی خدا نخواستہ کو معاملہ اس طرح کا ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہو. خاتون کو کہا جی آپ فلاں صاحب کی اہلیہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا ہمیں لے کے آپ کو آگے آؤ. موٹر وے پولیس کو میں سلام کرتا ہوں کہ بڑا زبردست انہوں نے اس چیز پر کیا. اچھا وہ خاتون نے پھر ایک دفعہ تھوڑا سا ڈر گئی, ظاہر ہے خاتون ہے اکیلی موٹر وے پہ. انہوں نے پولیس کو کہا کہ جی میرے ہسبینڈ سے بات کراؤ. انہوں نے ان کی بات کروا دی, اور انہوں نے اس کو کہا کہ میں بھول آیا تھا تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں, وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب یہ وہاں سے لے کے پنسوتا صاحب وہاں پہنچتی ہے پولیس, تو پہلا تو جذباتی منظر ہوتا ہے, خاتون رو پڑتی ہے. اب جو بعد میں کراچی پہنچ کے یا گاڑی میں بند ہونے کے بعد جو اس ہسبینڈ کے ساتھ ہوا اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے, نہ اس کی کوئی ہمیں اطلاع ہے. پنسوتا صاحب یہ کیا کتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ, کیا اس کی مطلب وہ خاتون کے ساتھ, اب میں اس کو لائٹر اس کے اندر لے رہا ہوں کہ کیا اس بیچاری خاتون کے ساتھ اتنی بھی کیا بندہ بلکڑ, اتنا بھی کیا وہ. اب اس میرا خیال ہے واقعے کو خاتون اپنا حق پاکستان محفوظ رکھتی کی ہے. میجورٹی جو دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے وہ اس کو لائٹر وے میں لے رہی ہے. انفارچونیٹلی اس کو لائٹر وے میں لینا نہیں چاہیے. ایشو یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا, وہ تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایشو ہے ریئیکشن. میں اس کو کنورس کر دیتا ہوں. ایک عورت ڈرائیو کر رہی ہوتی, وہ اپنے میاں کو چھوڑ کے نکل جاتی, تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا سٹوریز بننی تھی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. پھر اس کے اوپر ایلیگیشنز لگنے تھے. پھر اس پہ تیسری بات ہونی تھی کہ اس اپنے شوہر کے رائٹس کا نہیں پتہ, یہ نہیں پتہ, وہ نہیں پتہ. جب یہ اس طرح واقع ہوا ہے جس طرح یہ ہوا ہے تو ہم میجورٹی پڑھ کے اس کو انجوائے کری. دس از ناٹ این انجوائمنٹ تھنگ. بات یہ ہے اس کو آپ ریلیجس اینگل سے دیکھ لیں, اس کو آپ لیگل اینگل سے دیکھ لیں, اس کو سوشل اینگل سے دیکھ لیں. تینوں طرح جو آدمی جس کی وہ رسپانسبلٹی ہے اس کو وہاں چھوڑ کے آگے چلا گیا ہے, اور جا کے اس کو ایک غلطی ہو سکتی ہے, میں نہیں کہہ رہا غلطی نہیں ہو سکتی, بٹ یہ کس قسم کی غلطی ہے؟ یہ تو بیسکلی اس آدمی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا اسٹرانگلی اس کے اوپر کوشچن کرنا چاہیے. کل کو اگر فرض کریں ہاں اگر وہ اپنا بچہ بھول جاتا تو کسی آدمی نے پریشانی کے عالم میں نہیں جانا تھا, سوری انجوائے نہیں کرنا تھا. انہوں نے کہا تھا اوہ یہ کیا ہوا فلانا. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم وی اسٹارٹ رسپیکٹنگ ویمن, اور جو خواتین کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ کسی واقعات سے تھرو. مثلاً میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہماری سوسائٹی میں آج تک گالیوں میں خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے. کبھی کسی نے سنا کہ بھائی کی گالی دی ہے یا باپ کی گالی دی ہے؟ یہ میں بڑی جگہ پہ بولتا ہوں. یا یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین سے ایسوسیٹڈ سارے جوکس ہیں, سیکسسٹ جوکس ہیں, سارے کے سارے وہ جوکس ہیں جن کے اندر خواتین ون وے اور دی ادر انوالوڈ ہیں. غیرت ہے تو خواتین, فلانا ہے تو خواتین. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم اس طرح کے انسیڈنٹس پر اس آدمی کو موٹر وے پولیس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی تو کس قسم کا آدمی ہے, تو ابا تے نال لے ہیں تو بوڑھی تو پیچھے چھڑ ہیں, یہ مطلب تیری کس قسم کی عقل ہے, تیری عقل کام کر رہی کہ نہیں کر رہی. تو آئی تھنک اس کی سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ہونی چاہیے, اور میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ایسے پلیٹ فارمس پہ بیٹھ کے کہ ہم اس کی سینسٹیوٹی کو اس طرح ہائی لائٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اس سارے سوسائٹل ایک جو مذاق اس کے بارے میں بنا ہوا ہے کہ اوہ بیگم کو چھوڑا ہے, یار یہ کیا ہوا, وہ کیا ہوا, فلاں کیا ہوا. سو آئی تھنک آئی لک ایٹ اٹ فرام اے ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹو. میرا ذاتی ویوز پر یہ ہے. بہت اچھا ویو ہے پنسوتا صاحب. اور ہماری بہن جس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا, اگر اس کو آپ کی طرح کا وکیل مل گیا تو یقین کریں کہ اس کے بندے کی خیر نہیں ہے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, بس اس کو آپ کی طرح کا وکیل مل گیا, آپ کے وچار میں نے سن لی ہیں, تو اس کا مطلب بندے کی تو پھر خیر نہیں ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.